اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی قلبی محبت کے ساتھ جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت معاشرے میں ہم سب مسلمانوں کی تقسیم عروج پر ہے۔ بریلوی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں عروج پر جا رہے ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ بریلویوں کی سوائے مخالفت کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور میرا مشورہ آج بالخصوص اپنے پیارے بھائی دیوبندی حضرات جتنے بھی ہیں ان کو ہے، میں آج ایسی چیزیں ان کو پیش کرنے لگا ہوں جس سے ان کا دل اور کلیجہ اور سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو بندے مثبت سوچنے والے ہیں وہ تو تفرقہ بازی نہیں چاہتے، اور جو بندے چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں وہ بھی تفرقہ بازی نہیں چاہتے۔ اور کتنے ہی اچھے وہ لوگ ہیں جو سب کو مل کر بٹھانے والے ہیں۔ میں چونکہ خود اس چیز کا قائل ہوں کہ جب کفار مقابلے میں ہیں اور ہم نے جہاد کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور جو جہاد نہیں کرے گا وہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، اس کا ایمان ہی کو نہیں۔ تو ہم نے دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے، جہاد اکبر وہ ہے کہ اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، اور جو کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ظلم اور ستم کی انتہا کر رہے ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، برما میں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اور بھی اسلامی ممالک میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ میں آج جو آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، میں اس رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کہ میں ان کو نشانہ بنا رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ فقط اس لیے کہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں اور ہمارا اختلاف ختم ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ ہماری نظر میں ایک کتاب گزری ہے جو نیٹ پہ بھی میں وہ پیش کروں گا، اس کا نام ہے نشر الطیب۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی وہ کتاب ہے، اور انہوں نے 1328 ہجری میں اس کا قصد کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ احباب کے پرزور فرمائش پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد کے حالات، اس غرض سے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کروں۔ یہ ان کا جو کتاب کا آغاز ہے، اس میں یہ ساری چیزیں میں ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میں لکھیں، اور وہی میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک تو میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کا آغاز اس کتاب کا کر رہا ہوں، اور دوسرا میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر یہ کتاب لکھی جائے تاکہ اس سبب سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آج کل فرماتے ہیں کہ میں درود پاک کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوں
دوسرے وظائف کی نسبت، کیونکہ میں درود پاک میں زیادہ نفع سمجھتا ہوں، اور جس کتاب کا اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، وہ کتاب یہ ہے میرے پاس، یہ ہے دلائل الخیرات۔ یہ ساری کتاب درود پاک کی ہے۔ اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اس میں قصیدہ بردہ شریف اور بھی قصیدے اور درود پاک اور اللہ کے صفاتی نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ اس کا ہم روزانہ وظیفہ پڑھتے ہیں، روزانہ یہ کتاب کا پورے ہفتے کے حساب سے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ میرا بھی معمول ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرا بھی یہ معمول رہا کہ میں دلائل الخیرات کی تلاوت کرتا تھا، درود پڑھتا تھا، اور اس کتاب کا بھی انہوں نے حوالہ دے کے اس کتاب کا قصیدہ بردہ شریف کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی شان یہ ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کا جسم لاغر ہو گیا، حتیٰ کہ آدھا حصہ کمر سے نیچے اس پہ فالج ہو گیا، اور آپ بہت پریشانی اور اذیت سے زندگی گزارنے لگے، بس اللہ سے دعائی کرتے تھے، یہاں تک کہ مایوسی کے قریب پہنچے تو دعا کی کہ اللہ میری مدد فرما جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر القاء کیا کہ اے میرے بندے، اگر تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کر، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھا کر، میں اس کی وجہ سے تجھے صحت عطا کروں گا۔ تو آپ نے نعتیں لکھنی شروع کر دیں، پڑھنی شروع کر دیں، بستر کے اوپر ہی لیٹے لیٹے، اور پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے حتیٰ کہ ایک دن قلم اٹھا، خوشبو پھیلی، اللہ نے کرم کیا، رحمت نے جوش مارا، تو آپ کی قلم نے، آپ کے دماغ نے، آپ کے سینے نے، آپ کے فہم نے اللہ کی مدد سے قصیدہ بردہ شریف لکھ دیا۔ قصیدہ بردہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نعت کے پڑھنے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ جب یہ قصیدہ لکھا تو رات کو خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے بصیری، آپ نے میرے پہ قصیدہ لکھا ہے تو وہ پڑھو۔ حضرت بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خواب میں کھڑا ہو کے پڑھنے لگ گیا، اور پڑھتے پڑھتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک خوش ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست نبوت پھیرا، یہ خواب کا ذکر ہے، تو مجھے ایک یمنی چادر عطا کی، میرے اوپر ڈال دی۔ تو فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میرا جسم بالکل توانا تھا، جیسے بیماری ہوا ہی نہیں، اور میرے اوپر چادر بھی وہ موجود تھی، اور اس چادر میں سے خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ چادر کے نام سے قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قصیدے کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں یہ قصیدہ بھی پڑھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں اور ان کی مجھے برکتیں نصیب ہوں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ اگر پورا قصیدہ پڑھیں، یقین کریں آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہو جائیں۔ اور کبھی منگوا کے پڑھ کے تو دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں فقط آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان ہوئی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کی شان، عظمت اور ان پہ درود سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ انعام عطا کرتے ہیں۔ تو مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ قصیدہ شریف بھی میں نے سامنے رکھا اور آج کل میں درود پاک کو ترجیح دے رہا ہوں تمام وظائف پہ، کیونکہ اس میں میں نفع سمجھتا ہوں۔ اور آج میں جب یہ کتاب شروع کر رہا ہوں تو خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 2 شنبہ کا دن ہے، اور جن کتابوں سے حوالہ جات میں نے لیے ہیں ان کے نام بھی درج ذیل ہیں، جس میں ایک دلائل الخیرات اور اس میں قصیدہ بردہ شریف کا بھی ذکر ہے۔ اور جو پہلی حدیث اس نشر و طیب کتاب میں جو پہلی حدیث نقل فرمائی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ فرمائیے کہ اللہ نے کائنات کی پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو خلق فرمائی وہ کون سی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، میرے اور تیرے رب نے سب سے پہلے جو چیز خلق فرمائی وہ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، جب یہ پہلی کتاب چھپی تھی تو پہلی کتابوں میں ایک کتاب میں نے بھی خریدی تھی۔ ہمارے گجرات میں مکی مسجد جب تعمیر ہوئی تو اس میں سامنے ایک کتب خانہ بھی، وہاں سے میں نے منگوائی، اور پھر میں نے اردو بازار سے منگوائی، اور پھر میں نے سینکڑوں کتابیں منگوائیں، اور پھر ایسے دوستوں کو دیں جو ہر وقت شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے نظر آتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ گجرات میں ان کے علاوہ کوئی ایماندار نہیں ہے۔ وہ روزانہ میرے پاس آتے کئی بندے، اور وہ کہتے کہ سنی بدعت کرتے ہیں، یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، اور یہ فلاں چیز پکاتے ہیں، 11ویں پکاتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ صرف بریلوی تھے۔ اور جب میں نے کتاب ایک ایک سب کو دے دی تو الحمدللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امام سردار اور پیشوا کا وہ عقیدہ نصیب ہوا جو ان کا اپنا تھا۔ اس نشر و طیب کتاب میں جو پہلی حدیث ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کل جو نئی کتاب چھپی ہے اس میں انہوں نے ایک اضافہ کر دیا ہے۔ آپ میرے دیوبندی بھائی غور بھی کریں، اس کتاب کو خریدیں بھی، اپنے علماء سے پوچھیں بھی، اور ان سے تقاضا بھی کریں کہ آپ اس کا درس دیا کریں۔ مولانا صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دوستوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب بنا کے دیں جو ہم اپنے بیوی بچوں میں اس کا تذکرہ کریں، ہم اس کا درس دیا کریں، ہم اس کو پڑھ کے سنایا کریں اور خود سنا کریں، خود پڑھا کریں، اور اس سے ہم فیض اور برکت حاصل کیا کریں۔ تو کافی سارے لوگ آج بھی میرے ساتھ منسلک ہیں جو پہلے کبھی دیوبندی بن کے، اور وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے ناقص پیمانوں سے ناپا کرتے تھے، اور کبھی نعت کی مخالفت، کبھی میلاد کی مخالفت، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں سب سے آگے میلاد میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ جو آج کل لوگ کسی غیر کے ایجنڈے پہ شاید کام کر رہے ہیں، اگر ناراض نہ ہوں تو، یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے آثار کے ظاہر ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور جد امجد اور آپ کی وہ برکتیں جو بطن مادر میں ظاہر ہوئیں، آپ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں تحریر کیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اس کتاب کے لکھنے کی مین وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں زلزلے اوپر نیچے آ رہے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھوں اور کثرت سے درود پاک پڑھوں، اور سب کو میں نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جو ہی کتاب میری مکمل ہوئی ساتھ ہی وہ زلزلے بھی سارے ختم ہو گئے، امن اور سکون آ گیا۔ یہ کتاب آپ نشر و طیب لیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کا کچھ حصہ اور پہلی حدیث، اچھا پہلی حدیث جو نئی کتاب چھپی ہے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، اس میں اضافہ کر دیا، اس کے اوپر بھی غور کریں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے یہ کتاب۔ اضافہ یہ کیا، اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت فرمایا کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس وقت یہ حدیث میں آپ کو انٹرنیٹ میں نے کھول لیا ہے، میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کتاب میں نعتیں بھی درج کی گئی ہیں اور قصیدے بھی درج کیے گئے ہیں۔ حدیث ہے، عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، کس کو پیدا کرنا چاہا؟ مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، تو اس نور کے 4 حصے کیے، پھر ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح پیدا کیا، تیسرے سے عرش پیدا کیا۔ آگے فرمایا یہ طویل حدیث ہے، اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اول الخلق ہونا حقیقی ہے۔ اب جو نئی کتاب میں اضافہ کیا ہے، نئی کتاب چھپی ہے، اس میں لکھا ہے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، آگے بریکٹ میں نہ بئی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس حدیث میں جو اضافہ کیا ہے یہ سمجھے کہ بہت بڑی گستاخی ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، جنہوں نے چھاپی ہے وہ بھی توبہ کریں۔ حدیث پوری میں لکھا ہے کہ اس وقت ابھی نہ نر پیدا کیا تھا نہ مادہ پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نر اور مادے سے پاک ہے۔ اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، یہ تو بعد میں آیتیں اتری تو ہمیں پتہ چلا، اللہ کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو جو اضافہ کیا وہ یہ کہ وہ نور کے مادے سے، نعوذ باللہ، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جنہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے اس کو اللہ سے توبہ کر کے اس غلطی کو ختم کرنا چاہیے۔ حدیث میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ یعنی اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا،
تو پھر مادہ اور کیسے آ گیا؟ فرمایا کہ اس وقت صرف اس کا نور ہی نور تھا، وہی تھا، اس نے اپنے ذاتی نور سے، نور الہی سے اپنی صفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، جیسے اس نے چاہا، جیسے اس کی مرضی تھی۔ اور آگے آپ اس کتاب کو چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں دل سے کہ یہ ساری کتاب اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں اور بریلویوں میں ایک رائی کے دانے کا فرق نہیں ہے۔ یہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جو دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، جو دیوبندیوں کے امام ہیں، جو دیوبندیوں کے سردار ہیں، پیشوا ہیں اور سرتاج ہیں۔ اگر آپ سب ان کو مانتے ہیں اور انہی کے نام پہ آپ نے دیوبندی رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ پڑھ لیں۔ اس کتاب میں درجنوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، اور اس کتاب کے فرنٹ پیج پہ یہ کچھ مزید کتابیں لکھی ہیں: ضیاء القلوب، فیصلہ ہفت مسئلہ، نالائے امداد غریب، ارشاد مرشد، جہاد اکبر، غذائے روح، درد غمناک، مثنوی تحفہ عشاق، گلزار معرفت اور وحدت الوجود۔ یہ کتابیں بھی ان کی ہیں جن کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی مہربانی کریں اپنے بزرگوں سے کہیں کہ یہ کتابیں بھی منظر عام پہ لائیں۔ اور انہی کی کتاب ہے میرے پاس کلیات امدادیہ، یہ فرنٹ پیج پہ لکھا ہے، اور آگے رسالہ ہے نالائے امداد غریب، مکتبہ تھانوی دیوبند سہارنپور، انڈیا سے یہ چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انہیں اپنا بھی بریلوی سرتاج مانتے ہیں۔ اور جو دیوبندی ہیں وہ سید الطائفہ، سردار، امام، وہ بہت کچھ مانتے ہیں۔ اور اگر مانتے ہیں تو چند دن میں نے ایک بیان اپنا ریکارڈ کروایا اور یوٹیوب پہ گیا، اور بہت زیادہ دیوبندی حضرات نے اس پہ مزاحمت کی، یہاں تک کہ لعن طعن بھی کیا، اور مجھے غصہ نہیں آیا۔ ہمارے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ان کے اندر ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اندر ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نیچے کومنٹ میں دعائیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی بہار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے کومنٹ تھے، اور ان کے کومنٹ بھی پڑھنے والے ہیں۔ ان سے ہم اس لیے ناراض نہیں ہیں کہ وہ بھولے ہوئے ہیں، لائن سے اترے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، انگلش میڈیم پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہوا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ہی نہیں ملا، قرآن کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ صرف جس جماعت میں بیٹھے ان کا کام صرف لعن طعن تھا، تو انہوں نے لعن طعنی سی۔ تو میرا مشورہ ہے کہ ان چیزوں سے تنگ نظری سے ہم نکلیں باہر، اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے کفر کا، اور کفر کا مقابلہ ہمیں ایک مٹھ ہو کے کرنا پڑے گا، تفرقہ بازی سے ہمیں باز آنا پڑے گا۔ اور جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ کتاب بھی آپ منگوائیں، کوشش کریں، دیکھیں قبر میں فرشتے سوال کریں گے اللہ کے بارے میں، اور فرشتے سوال کریں گے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہاں کون آئے گا؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر اور مرید کا رشتہ اس لیے ہے کہ پیر اس لیے اس کو مرید بناتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا رنگ چڑھائے، تو اس کے اپنے اوپر رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھائے، پیروی سکھائے، اتباع سکھائے، اور اس کے سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھر دے، اور جب اس کی زندگی گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ہی گزرے۔ جب قبر میں جائے، جب سوال ہو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ کہے یہ تو میرے آقا، میرے رسول، میرے مولا، میرے سردار، میرے لاجپال ہیں، انہی کے بارے میں تو ساری زندگی میں نے انہی کی تعریف کی، آج ان کا دیدار کے لیے تو میں مر کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو وہ درود پاک پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تو فرشتے اسے کہیں گے لو اس کی کھڑکی جنت کی طرف نکال دو اور اسے کہو سو جاؤ جیسے سونے کا حق ہوتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، میرے اس بیان میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی قرآن پاک کی 8 آیات کو حوالے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ مزاحمت کی، اور مزاحمت میرے ساتھ نہیں تھی، مزاحمت انہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ کی تھی۔ میں نے تو اپنی بات ہی نہیں کی، قرآن کی بات کی۔ تو میں نے چاہا کہ ان کو میں قرآن دکھاؤں تاکہ اصل چہرہ نظر آئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پہ جو مجھے ڈر تھا کہ شرک کرے گی میرے بعد میں، تو وہ ڈر ختم ہو گیا ہے، فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو اب شرک کی وہ گردان پڑی جا رہی ہے، تو یہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کرنے والی بات ہے؟ جب ہمارے سردار فرما دیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ ابھی شرک کے فتوے لگانے سے پھر یہی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کو شک ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو اعتماد کریں، قرآن پڑھیں، عشق کی محبت کی آنکھ سے پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چشمہ پہن کے پڑھیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چشمہ پہن کے پڑھیں، تو پھر سمجھ آئے گی۔ اور جنہوں نے یہ چشمہ پہنا ان کی میں نعت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد۔ اگر آپ دیوبندیاں ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کی نعت سنیں، سارے مسئلے اس میں حل کر دیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں اے رسول کبریا فریاد ہے۔ اب یہ سارے فتوے لگا رہے ہیں ہمارے بھائی کہ اللہ سے فریاد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد نہ کریں۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ آپ کی الفت میں میرا اے نبی، یا نبی، حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ساری مسئلے حل ہو گئے، مدد مانگنے کے اور مشکل کشا مانگنے کے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک بیان یوٹیوب چینل پہ چڑھایا اور کہا کہ جو یا نبی کہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ بھائی وہ میرے سامنے آئے تو میں انہیں کہوں کہ وہ اس تقریر کے دوران 10 دفعہ تو خود یا نبی کہہ گئے، تو ان کا اپنا نکاح رہا؟ اور اگر شریعت کے مطابق یا نبی کہنے والوں کا نکاح نہیں ٹوٹا تو پھر اس کا اپنا ٹوٹ گیا۔
اس طرح قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے جیسے نعوذ باللہ ود مٹیریل ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں, اور اس کا فائدہ ہمارے دشمن کو ہو رہا ہے. اللہ کے لیے رحم کریں اپنے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی, اور تفرقہ بازی آج ختم کریں. آج عہد کریں کہ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہنا, ہم نے کسی کو بدعتی نہیں کہنا, ہم نے کسی کو مشرک نہیں کہنا, ہم نے کسی کا نکاح نہیں توڑنا. یہاں تک وہ فرما رہے تھے کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد آگے فرماتے ہیں, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مشکل کشا ہیں. سبحان اللہ. اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. آگے فرماتے ہیں, دور ہجراں سے ہے لب پر جاں میری, اب تو گے کیجئے دوا فریاد ہے. چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے, تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اب آپ نیٹ کے اوپر پڑھ لیں اور کتاب بھی منگوا لیں اور چیک کر لیں کہ یہاں نور خدا لکھا ہوا ہے کہ نہیں, مشکل کشا لکھا ہوا ہے کہ نہیں, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کہ نہیں. سارے مسئلے حل کر دیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں, گردن و پا سے میرے زنجیر و توق, یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے. قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے, یا شاہ ہر دو سرا فریاد ہے. یا نبی احمد کو در پر لو بلا, اس لیے صبح مسا فریاد ہے. یہ آپ کتاب منگوائیں اور ان کی ساری کتابیں منگوائیں اور پتہ کریں کہاں سے ملتی ہیں. اور میں آپ سے بڑی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں, آپ یہ اپنے علماء تک بھی بات پہنچائیں, ان کی بارگاہ میں بھی عرض کریں. مجھے یقین ہے کہ وہ مزاحمت کرنے کی بجائے ان کے دل میں پیار آ جائے گا کہ ہمارے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں, حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں, نور خدا بھی مانتے ہیں. تو ہمارا پھر بریلویوں کے ساتھ اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف تو ختم ہو گیا. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں, میں نے جو کتاب لکھی, کتاب جب لکھنی شروع کی تو میلاد پاک کا مہینہ تھا, اور میرا کتاب لکھنے کا جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو امت پر پریشانی آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے. اور ان دنوں میں وظائف کو چھوڑ کر درود پاک کو ترجیح دے رہا تھا. یہ ساری نشر و طیب کتاب پڑھیں, خدا کی قسم نشر و طیب کتاب اگر پڑھ لیں اور اپنے ذہن نشین کر لیں, غور کریں, تو آپ کے اندر اور بریلویوں کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. ابھی میں نے مسلک اہل حدیث کی طرف آنا ہے, ان کی کتابیں بھی ایسی میرے پاس ہیں, وحید الزمان صاحب کی. اگر ان کی کتابیں جو پہلی چھپی ہوئی ہیں وہ میرے پاس ہیں, اگر وہ بھی دیکھیں گے تو بریلویوں کے اندر اور اس وقت کے جو امام وحید الزمان صاحب تھے ان کے اندر کوئی فرق نہیں. لیکن آج کیوں فرق پڑ گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق عطا فرمائے, ہمیں غور و فکر کی زندگی عطا فرمائے, اور ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج درخواست کرنے کے لیے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے اپنے بالخصوص دیوبندی بھائیوں کے لیے کہ آؤ
परचम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको आपके पीरो मुर्शद ने उठाया था और जिसको आपके पीरो मुर्शद के पीरो मुर्शद इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया था, और हमारे पीरो मुर्शद हमारे इमाम सरताज व पेशवा इमाम शाह अहमद रज़ा हम बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया था। हम उस परचम के नीचे आ जाएं और हम दो ना रहें, एक हो जाएं, और कुफ़र के मुकाबले में हमारा इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है, कादियानियों के मुकाबले में बड़ा ज़रूरी है। और भी बेशुमार फितने पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े कज़्ज़ाब उठ रहे हैं, बड़े बड़े गुस्ताख उठ रहे हैं, उनके लिए हमारा एक प्लेटफार्म पर जमा होना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम जमा ना हुए तो एक एक करके हम ख़त्म हो जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। तो आ जाएं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सदके, उनके नाम के झंडे के नीचे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वरफ़अना लका ज़िक्र कह के फरमाया है, और जिनके बारे में फरमाया व मई युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही लगे रहो, इसी में मेरी इताअत आ जाती है। तो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, मिलाद करना शुरू कर दें। और अगर मिलाद साबित ना हो इनसे, जो इमाम सरदार हैं हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से और इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से, तो हम नहीं कहते आपको कि आप ज़रूर करें। अगर वो कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाए, तो हम इसलिए बाहर निकलते हैं, दरूद पढ़ते हैं, महफ़िलें सजाते हैं, सीरत कॉन्फ्रेंस करते हैं और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनका इनकाद हमारी आने वाली नस्लों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देता है, और इसी में हमारी फ़लाह है, इसी में हमारा फ़ायदा है। जबकि हमारे सिलेबस से ख़ातमुन नबिय्यीन के नाम निकाले जा रहे हैं, और भी काफ़ी बड़े बड़े फितने आ रहे हैं। अगर हम और आप इत्तेहाद ना किया तो याद रखना क़यामत के दिन अल्लाह को पेश होके जवाब भी देना है। मेरे देवबंदी भाई मेरी इन सब बातों पे गौर भी करें और अपने बड़ों से भी पूछें, और इसकी सदाकत की गवाही भी ज़रूर दें। अल्लाह आपका और कुल कायनात का भला फ़रमाए।